والدین شیعہ ہیں، خاندانی شیعہ ہیں، دادا پردادا سے شیعہ ہیں، وزیر بھی رہے، پاکستان کی کئی پوسٹوں پہ وزارتوں میں رہے۔ پچھلے دنوں انہوں نے مجھ سے کہا کہ جی میں سجدگاہ نہیں رکھتا، کیونکہ نبی نے خاک پہ سجدہ، کربلا تو نبی کے بعد ہوئی ہے، تو نبی نے پھر خاک پہ سجدہ تو نہیں کیا ہوگا، وہ تو کربلا کے بعد خاک آئی ہے۔ میں نے کہا یہی آپ کی غلط فہمی ہے۔ تو میں نے کہا آپ شیعہ نہیں ہیں؟ کہہ رہے ہیں شیعہ ہوں، کھلا شیعہ ہوں، عزادار ہوں، ماتمی ہوں، گھر کی عزاداری ہے، خاندانی عزادار ہوں، خاندانی شیعہ ہوں، سجدگاہ نہیں رکھتا۔ میں نے کہا کیوں نہیں رکھتے؟ کہہ رہے ہیں نبی نے کس پر کیا ہوگا سجدہ؟ میں نے کہا خاک پر۔ کہہ رہے ہیں کربلا تو نہیں تھی؟ میں نے کہا کربلا تھی، کربلا تو حضرت آدم کے زمانے سے ہے، کربلا کی زمین پر تو حضرت آدم کو اللہ نے بھیجا، حضرت نوح کو بھیجا، حضرت ابراہیم کو بھیجا، ہر نبی کو کربلا بھیجا، اور ہر نبی کا ایک قطرہ صحیح کربلا میں گرایا، ٹھوکر لگی، سر پھٹا، گھٹنا چھلا، پیر کی انگوٹھا چھلا، خون کا ایک قطرہ ضرور نکلا ہے ہر نبی کا۔ اور جب وہ پوچھتے تھے یا اللہ ہم سے کوئی خطا ہوئی ہے؟ کہ نہیں خطا نہیں ہوئی، حسین کا خون یہاں گرے گا، تمہارا ملا رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کلیئر رہے کہ کربلا امام حسین نے ڈھونڈی ہے، کربلا نے حسین کو نہیں ڈھونڈا ہے، کربلا پہلے سے تھی۔ رہ گئی بات خاک پر سر رکھنے کی، تو نبی نے خاک پر سر رکھا۔ صحیح بخاری کی روایت، صحیح مسلم کی روایت، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ سُجَّدًا، اللہ نے میرے لیے خاک کو سجدگاہ بنایا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت، صحیح مسلم کی روایت۔ محدث دہلوی تو شرح صحیح بخاری کے اندر حاشیے میں لکھتے ہیں کہ جو شیعہ حضرات ٹکیا بنا کر اس میں سر رکھتے ہیں نماز میں، سجدے میں، شیعہ حضرات جو مٹی کا ڈھیلا رکھتے ہیں، یہ نبی کی سنت پہ عمل کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کی شرح میں لکھا ہوا ہے کہ شیعہ نبی کی سنت پہ عمل کرتے ہیں، تو خاک پر سجدہ تو سرکار بھی کرتے تھے۔ پھر میں نے ان کو ایک مولا علی کا فرمان سنا دیا، جس کے بعد ان کا پیغام آیا کہ جی اب کلیئر ہو گیا اور اب میں سجدگاہ رکھا کروں گا۔ وہ یہ کہ مولا علی سے پوچھا گیا یا علی، ہر رکعت میں قیام ایک ہے، رکوع ایک ہے، سجدے دو کیوں ہیں؟ فلسفہ احکام، مولا سجدے دو کیوں ہیں؟ تو مولا نے قرآن کی آیت پڑھی کہ سجدے دو اس لیے ہیں کہ جب تم پہلا سر سجدے میں رکھتے ہو، پہلے سجدے کے لیے سر رکھتے ہو خاک پر، تو قرآن پکار کر کہتا ہے منہا خلقناکم، تم اسی مٹی سے بنے ہو، اور جب دوبارہ سر رکھتے ہو تو آیت آگے بڑھتی ہے وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اسی مٹی میں واپس جاؤ گے۔ تو پہلا سجدہ تمہاری ولادت کی یاد دلاتا ہے، دوسرا سجدہ تمہاری موت کی یاد دلاتا ہے، اور دونوں سجدوں کے درمیان مختصر سا قیام ہے جسے زندگی کہا جاتا ہے۔ بس ایک جملہ میرا بھی اس میں، مولا کا فرمان یہاں رک گیا، یہ جو دو سجدوں کے درمیان مختصر قیام ہے اسے زندگی کہتے ہیں، جو استغفار پر مشتمل ہے۔